بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں کبیر والا بار ایسوسی ایشن میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ماہر فخر رشید عطار صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن 2021 رہ چکے ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ نے اپنے ٹینور میں بار کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کروائی، تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ خیریت سے تعالیٰ ہیں؟ کا احسان ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ سر، تعلیم کے حوالے سے بات کروں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا رہا تعلیمی سفر میرا۔ میں نے اپنے گاؤں کے اسکول گورنمنٹ پرائمری اسکول فیروز والا سے پرائمری پاس کی، اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول کبیر والا سے میں نے میٹرک امتحان پاس کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈگری کالج خانوال سے میں نے ایف اے اور بی اے کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد گیلانی لاء کالج ملتان سے میں نے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی، ٹھیک اور اپنا وکالت کا جو سفر ہے وہ کبیر والا سے آغاز کیا اس میں۔ ٹھیک۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ جی میرے والد صاحب بھی اسی پیشے سے منسلک تھے، اچھا، وہ وکیل رہے ہیں، وہ اس بار کے 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہے ہیں کبیر والا بار ایسوسیشن کے، 88 میں اور 1980 میں۔ تو اس وقت سے مجھے شروع سے شوق تھا کہ میرے والد صاحب بھی اس پیشے سے منسلک ہیں، تو مجھے بھی یہ پیشہ چوز کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اس لیے میں اس پیشے میں۔ ایز اے قانون دان، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اچھے وکیل میں خصوصیات ہونی چاہیے کہ اسے دیانتدار ہونا چاہیے، اپنے پیشے سے دیانتداری کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور اس میں محنت کرنی چاہیے اپنے کلائنٹ سے جو ہے وہ، کیونکہ وہ ہماری روزی کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں اور انصاف بھی دلانا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وکیل جو ہے وہ اپنا، کوئی بھی شخص ہے جو اپنا دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دے گا تو اس میں میرا خیال ہے معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ جو بھی انسان کو کرنا چاہیے وہ دیانتداری سے کرنا چاہیے۔ اگر میں وکیل اپنے فرائض جو ہے وہ دیانتداری سے ادا کرے گا تو اس میں معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک۔ بار اور بینچ کے تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بار اور بینچ کا جو تعلق ہے وہ بہت اچھی بات ہے۔ بار اور بینچ ایک دوسرے کے سوا نہیں چل سکتے۔ بار جو ہے اور بینچ جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر ایک پہیہ خراب ہو تو وہ دوسرا اس کے بغیر نہیں چل سکتا، تو اس کو چلانے کے لیے دونوں کا جو ہے وہ تعاون مثالی ہونا چاہیے۔ ہمارے جنرل سیکرٹری شپ کے دوران بھی جو ہے وہ الحمدللہ جوڈیشری نے، بینچ نے بار کے ساتھ اچھا تعاون کیا ہے، اور ہمارے خیال میں کوئی ایسا سال میں ہمیں کوئی ایشو بار اور بینچ کے حوالے سے نہیں ہوا۔ بار کی طرف سے بھی تعاون رہا ہے اور بینچ کی طرف سے بھی تعاون رہا ہے الحمدللہ۔ ٹھیک۔ سر، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ میری تجویز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ابھی پہلے بھی میں یہی کہتا ہوں دوستوں میں بیٹھ کر جہاں بات ہوتی ہے کہ ہر بندے کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ جب تک ہر بندہ جو ہے وہ ایماندار نہیں ہوگا، دیانتداری سے کام نہیں کرے گا، اس وقت تک جو ہے وہ ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم یہی تنزلی کا شکار رہیں گے۔ ہر شخص کو ایک چپراسی لے کر صدر پاکستان تک ہر کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ایمانداری اور دیانتداری سے ادا کرنی چاہیے۔ قومیں جو بنتی ہیں جب تک ہر شخص اس میں حصہ نہیں ڈالے گا، کوئی بھی ایک شخص یا کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ اس نظام کو صحیح نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالے اس میں۔ ٹھیک۔ سر، آپ جنرل سیکرٹری 2021 بار ایسوسی ایشن کے بیرولہ رہ چکے ہیں۔ آپ نے اپنے ٹینور میں بار کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کروائی، کیا انیشیٹو لیا؟ ہاں جی الحمدللہ، ہم نے اپنا جب جنرل سیکرٹری کامیاب ہوئے تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ بار کے لیے جو ہے بار کے دوستوں کے لیے اپنے صدر صاحب کے ساتھ میں نے اس میں کیا، ہم نے جو وکلاء صاحبان فوت ہو جاتے تھے تو اس کو جنازے سے پہلے 50,000 روپے اس کی تجہیز و تکفین کے لیے ہم بار فنڈ سے ادا کرتے تھے۔ اچھا، یہ ہم نے شروع کیا اپنے اس ٹینیور میں، تاکہ اس کے فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ پیسے دیے جائیں۔ اس کے بعد جو نئے وکلاء صاحبان آئے ہیں جو انرولڈ ہوئے ہیں، تو ہم نے ایک وظیفہ شروع کیا کہ نئے آنے والے وکیل کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، تو ہر ماہ اپنے دور میں ہر نئے آنے والے وکیل کو 5,000 روپے کا چیک ہم نے دیا، تاکہ اس کے مسائل میں کچھ یہ کمی ہو اور وہ اپنے پیشہ جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ اس میں محنت کر سکے اور کر سکے۔ تو ہم اپنے دور میں 5,000 روپے ہر وکیل کو دیتے رہے ہیں، یہ اس کے حوالے سے ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو اپنی بار کی جو دیوار ہے وہ گری ہوئی تھی نئے کمپلیکس کی، وہ ہم نے دیوار تعمیر کروائی، چیمبرز میں وہ نقشے بنوائے،
نقشے بنوانے کے بعد جو ہے وہ ہم نے ٹف ٹائلس وغیرہ لگوائیں، تو اس حوالے سے ہم نے کافی جو ہے وہ کام کیے ہیں، بار کے لیے بھی اور دوستوں کے لیے۔ ٹھیک، کبیر والا بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ اب بھی آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ بار کے مسائل میں جو ہے وہ بار کے جو یہ سولر لگنا چاہیے، بار بجلی کا بہت کافی مسئلہ ہوتا ہے اور بل بھی کافی مہنگی ہو گئی بجلی، سولر پہ لے آئیں بجلی کو۔ کینٹین ہونی چاہیے اس میں، اچھی سی کینٹین ہونی چاہیے، اور ایک جو میرا دیرینہ خواہش تھی کہ ہماری پارکنگ نہیں ہے، تو اس کے لیے اور چیمبرز کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو جو ہمارا نیا کمپلیکس ہے اس کو ہم ڈبل سٹوری بنائیں، جس میں کامیاب نہ ہو سکا فنڈز کی کمی کی وجہ سے اور کچھ اور معاملات کی وجہ سے۔ اگر ہمارے چیمبرز جو ہیں وہ ڈبل سٹوری ہو جاتے تو ہمارے کافی حد تک جو ہے مسائل نئے آنے والے دوستوں کے وہ حل ہو جاتے۔ ٹھیک، آنے والے ٹینور میں الیکشن لڑیں گے آپ؟ کیا پلان ہے؟ نہیں، اب میرا کوئی پروگرام نہیں ہے یہ، کیونکہ ہمارے دوستوں کی گیم ہوتی ہے، ہر دوست کا رائٹ ہوتا ہے الیکشن لڑنا، تو میں چاہتا ہوں کہ جن دوستوں نے میرے ساتھ محبت کی ہے اور مجھے عزت سے نوازا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ دوست بھی ہمارے گروپ کے ہیں، دوسرے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہماری طرح جو ہے وہ جنرل سیکرٹری بنے، صدر بنے۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی انسان کا جو ہے وہ اپنا ضمیر ہوتا ہے، اگر ضمیر جس انسان کا مطمئن ہے تو میرے خیال میں وہ کامیاب انسان ہے، جس کا اپنا ضمیر مطمئن نہیں ہے تو وہ میرے خیال میں جتنی بھی کسی اقدار کسی بلندیوں پہ چلا جائے، اگر ضمیر مطمئن نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اساتذہ اور والدین کا ہے کہ جنہوں نے اچھی پرورش کی، اچھی جو ہے وہ ٹیچرز حضرات نے بھی بڑی اچھی طریقے سے پڑھایا، اخلاقیات سمجھائیں، اس کے بعد جو ہے وہ اخلاقیات کا سبق دیا، تو الحمدللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ عملی زندگی میں جو ہم نے قدم رکھا تو وہ ان کی نصیحتیں اور ان کے جو تربیت تھی وہ میرے کام آئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائی۔ ٹھیک، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ جی ٹورزم ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں، انسان کو جو ہے وہ سفر کرنا چاہیے۔ مجھے اپنا کے پی کے جو مقامات ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، بہت اچھا مطلب وہاں ٹورزم ہے۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے سابق جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن کبیر والا، آپ کا کیا پیغام ہے وکلا کو؟ میرا ریکویسٹ یہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وکلا برادری ہے جو کوئی بھی ہے وہ اچھی طرح سے اور محنت کرے اور پاکستان کے لیے کام کرے۔ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، ہر بندہ اپنا اس کو بہتری کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالے۔ ٹھیک سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔